الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ ہے اور ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ 1445 ہجری کل شام کو یا پرسوں شام کو 1446 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے. یکم محرم الحرام. تو حضرات گرامی قدر، جہاں ہم محرم الحرام کی 9-10 تاریخ کو جانتے ہیں، وہاں پر ہمیں اسلامی سال کی پہلی تاریخ کے بارے میں بھی نالج اور علم ہونا چاہیے. 23 ہجری اور فجر کی نماز کا وقت 26 ذی الحج. خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس پر حملہ ہوا. فجر کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے. ابو لولو فیروز مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اس کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ میں خنجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی انہی زخموں کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی باکمال ذات تھی، باروق. اور جس طرح اگر انبیاء میں جلیل القدر انبیاء ہیں لیکن سب سے جلالی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ادھر صحابہ کرام میں اگر کوئی جلیل القدر صحابہ میں سے جلال سے بھرے ہوئے ناموس مصطفیٰ کی بات ہوتی، حضور کے دین کی بات ہوتی، تو وہ جلال جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. آپ کی کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق اعظم ہے، اور آپ 8ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب جو ہے حضور علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی جب ابرہہ نے حملہ کیا نا مکے پر، ہاتھیوں کو لے کر آیا، اس تذکرے کو واقع عام الفیل کہا جاتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
واقع فیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں آ، یعنی 27 سال کی عمر صحیح جوانی کی عمر اور جلال والی عمر تھی، اور وہی تو تھا نا بات جب آپ نے کہا تھا ہے تو جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا سامنے آ، آج عمر نے اسلام قبول کر دیا۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کا 40 کا حصہ جو پورا ہوا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے صحابہ کرام کی تعداد صرف 39 یعنی 39 تھی۔ 40ویں شخص اسلام میں ہے، 40ویں ہستی اگر اسلام میں آئی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کمال درجہ پایا۔ وہ درجہ کسی سیاسی بیس پہ نہیں ملا، کسی پروٹوکول کی وجہ سے نہیں ملا، اب جب کلمہ پڑھا تو تیر شیر کر کے نہیں پڑھا کلمہ، کلمہ پڑھنے کا تو بس کیا تھا کہ اپنی بہنا کو تھپڑ مارا، بہنوئی کو مارا، بہنا کو تھپڑ مارا، نہ وہ تھپڑ لگا بہن کے تھا، چوٹ دل بھائی کے لگی تھی، اور وہ چوٹ ایسی لگی جب بہن نے کہا بھائی جان آج مار دو، مرنا منظور ہے پر کلمہ نہیں چھوڑیں گے، بس اتنا کہنا تھا، وہ تاثیر تھی نا، وہ جملہ تو، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ہونا بھی تھا، کیوں اللہ کے نبی نے اسی رات سو رب سے مانگا تھا اللہ مجھے عمر عطا کر دے، اللہ مجھے عمر، یعنی مراد رسول ہے، دعائے رسول ہے، طلب مصطفیٰ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات کرام قدر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اس وقت صحابہ میں اتنا جوش ولولہ آیا، کیوں کہ رات تک منصوبہ بندیاں ہوئی، امام اللہ محمد عربی کو کون شہید کرے گا، قتل کرے گا، اس کو 100 دیے جائیں گے انعام کے طور پر، رات یہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ مجلس میں یہ طے ہو رہا ہے، لیکن آسمان پر فیصلے اور ہی ہو چکے تھے۔ ننگی تلوار لے کر مکے کی سرزمین میں دلیرانہ انداز میں پھرنے والی شخصیت جب نگاہ یار میں آ جاتی ہے تو وہ پھر تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، پھر گلے میں لٹکتی ہوئی تلوار دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز اگر ادا کرنے کی ریت پڑی، رواج پڑا، تو وہ اس وقت بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ کیوں؟ صحابہ نے بتا دیا تھا نا، عمر رات تیرے لیے حضور نے دعا کی تھی، عمر نے کہا نا کہ یا رسول اللہ دعا مانگ دیو، پھر چھپ چھپ نمازاں پڑھ دیو، عمر مانگ بھی لیا جے، پھر چھپ چھپ نمازیں نہیں، آج میں کہہ رہا ہوں آپ اعلانیہ طور پر مکہ پاک کی سرزمین میں اور مسجد حرام میں نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان و شوکت سے شرکت کرتے رہے، اور صلح اور جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں، تمام مشاورتوں میں حضور سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وفادار وزراء اور مشیروں میں تھے، اور وزیر اور مشیر کی حیثیت سے آپ مشورے دیتے رہے، اور حضور نے تو فرمایا نا کہ 2 میرے وزیر آسمان پر ہیں، 2 زمین پر ہیں، آسمان جبرائیل اور اسرائیل، اور زمین پر ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔
اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیات میں، زندگی میں خلیفۃ المسلمین منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلافت کے تمام تر امور آپ نے جب سنبھالے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کر دیا اس خلافت کا، ایسا حق ادا کیا آج دنیا کہتی ہے، تاریخ گواہ ہے، اور یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک اور عمر اگر اس وقت ہو جاتا نا تو آج دنیا میں صہیونیت کا نام و نشان بھی نہیں ہونا۔ جی ہاں، آج دنیا میں نام و نشان بھی نہیں ہونا تھا اگر اللہ محبوب خدا کو ایک عمر اور عطا کر دیتا۔ حضرات محترم، آپ کی بوقت وفات و شہادت عمر مبارک 63 سال تھی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پہلو مصطفیٰ میں آرام فرما رہے ہیں، حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک کوئی تمنا سی صدیق و عمر دی، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی بات کروں، اللہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کیا، یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کھڑے ہونے سے ڈرنا یہ نہیں ہے کہ کھڑا ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب کھڑا ہے اس انداز میں کھڑا ہے، اس طریقے میں کھڑا ہے، اس محبت میں کھڑا ہے کہ کسی بھی طرح کہیں پر بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف کرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں رب کے حضور۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان کی قبر میں کھڑے ہو کر قبر کے پاس کہا کہ نوجوان، اللہ کا وعدہ ہے، میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں تیرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے نوجوان بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے۔ اس نوجوان صالح نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا اور بآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا کہ میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا کر دی ہیں، میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا کرتی ہیں۔ حضرات ذی وقار، دوسری بات، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا سرزمین نہاوند کی کے اندر۔ وہ روانہ ہوئے، آپ جہاد میں مصروف تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ناگہانی ایسے ہی جملہ کہہ دیا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی یا ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو، پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مجلس حیران ہوئے کہ حضرت ساریہ کو تو حضور نے بڑی دور بھیجا ہوا ہے، اور وہ تو مصروف جہاد ہے، اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر کیسے پکارا، آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر ایسے پکارا؟ یہ تو باتیں ہوگی نا علی جبیری رحمت اللہ علیہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دار کے ٹکڑوں کا لنگر کھانے والے ہیں، یہاں پر تو فاروق اعظم
سینکڑوں میل دور بیٹھ کر حضرت ساریہ کو ترغیب دلا رہے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کرو اور سامنے دیکھو، پہاڑ کی طرف پیٹ کرو سامنے دیکھو، 3 مرتبہ یہ جملے بولے تو صحابہ کرام کی جماعت بڑی پریشان ہوئی اور وہ حیران ہو رہ گئے۔ تو حضرات کرام قدر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پکارا، لیکن جب وہاں سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی تھی۔ اتنے میں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا، اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو، اے ساریہ اپنے پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حضرت ساریہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، بس ہمیں وہاں سے ڈائریکشن ملی، یہاں پر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ڈائریکشن حضرت عمر فاروق نے دی اور اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، پھر جب فاروق اعظم جیسے خلیفہ ہوں اور خلافت سنبھالنے والے ہوں تو پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ دور خلافت امیر المومنین میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا، مصری دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے، اے امیر اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ تو جو دور جاہلیت کے اندر ہم کرتے رہے، اب چونکہ اسلام اپنی پاور میں ہے، اسلام اپنی آب و تاب میں ہے، اے عمر بن عاص آپ ہمارے گورنر ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، بتائیں کیا کریں، ہم تو یہ کرتے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، گورنر مصر نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ارحم الراحمین رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین، ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دیتا۔ آج بھی کئی جاہلانہ قسم کی رسومات کی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی تو دین ہے، اسی کا نام تو دین ہے کہ ہم جہالت کے پردوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، جہالت کو چھوڑ کر اسلام کو سمجھیں، یہی تو دین ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے فرمایا لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں خلافت میں خط لے کر دریافت کرتا ہوں۔ میں دربار خلافت اس وقت کن کا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ نے دربار خلافت میں خط لکھ دیا، وہاں سے جو حکم آپ نے فرمایا ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ قاصد کو گورنر کا خط دے کر مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا۔ عمر فاروق نے خط پڑھا اور ایک خط تحریر فرمایا، کس کے نام؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں دریا کے کان ہیں؟ نہیں۔ دریا کی آنکھیں؟ نہیں۔ دریا پڑھا لکھا تھا؟ نہیں۔ کسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا؟ نہیں۔ پھر خط لکھا، عمر فاروق نے لکھا۔ وہ خط میں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا، اے دریائے نیل اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، تو اگر خود بخود جاری ہوتا تھا تو سانو تیری کوئی ضرورت نہیں، کوئی تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تو خود بخود جاری ہوتا تھا تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو قاسم کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دینا، دریائے نیل میں دفن کر دینا۔ اب چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان، جیسے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً اس میں پانی جاری ہو گیا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ وہ جو دوشیزہ نوجوان کو دلہن بنا کر پناہ و سنگھار دے کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام یہ ہے کیوں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل کو مٹا دیا۔ باطل کی تمام رسومات کو مٹانے والا دین ہے تو وہ اسلام کا دین ہے، باطل کو ختم کرنے والا دین ہے تو وہ اسلام کا دین ہے۔ ہمارے خلفاء کا تو یہ عقیدہ تھا، ہمارے خلفائے راشدین کا تو یہ عقیدہ تھا۔ کوئی تصویر مصلی نہیں بچھایا، اور یہ نہیں مقصد ہے کہ تصویر مصلی نہیں بچھانا چاہیے، نہیں، عمر فاروق نے فقط اتنا خط لکھ دیا کہ تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل پڑ۔ پانی رواں دواں کر دی، ویسا ہی ہوا۔ حضرات وقار کون عمر فاروق؟ جہاں میں تو یہ کہوں گا، میں حکومت وقت سے یہ ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر کے مطالبہ کرنا چاہوں گا، جہاں ہم دیگر صحابہ کرام کی بات کریں، حضرت امیر المومنین عمر، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کی بات کریں، حضرت امام حسن و حسین کی شہادت کی بات کریں، تو پھر حکومتی سطح پر یکم اور رب العالمین کی چھٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگ دل کھول کر شہادت عمر فاروق کو بیان بھی کریں اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ عمر فاروق کی یہ قربانیاں تھیں، عمر فاروق کا یہ جذبہ اظہار تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام لانے سے اگرچہ صحابہ کرام نے مسجد حرام میں نماز پڑھی تھی تو حضرت عمر فاروق کی ذات تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔